گولی مار کا ہم ذکر کر رہے تھے. اس سے پہلے والی جو ہم نے قسط آپ کو بھیجی تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ گولی مار کوئی معمولی آبادی نہیں تھی شروع میں. یعنی جس وقت اس کی آبادی کی ابتدا ہوئی ہے تو بڑے اچھے خاندان یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور چیدہ شخصیات یہاں پر موجود تھیں، اور بڑے نستعلیق افراد کی یہاں پر ایک طرح سے بہتات تھی. یعنی یہ جیسا آج کل نظر آتا ہے ایسا یہ گولی مار نہیں تھا، بلکہ شروع میں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جس طریقے سے پیر کالونی میں ابتدا ہوئی اور وہاں بڑے اچھے شاہد احمد دہلوی اور ضمیر مرزا رزقی جیسے لوگ وہاں آباد ہوئے، تو اسی طریقے سے شروع زمانے میں جب یہ گولی مار کی آبادی شروع ہوئی ہے تو بڑے اچھے خاندان یہاں آئے اور انہوں نے رہائش اختیار کی، اور ایک پوری ثقافت تھی یعنی اس زمانے میں کہ بڑے اچھے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے اور یہاں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے. چنانچہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس وقت وہ جو لوگ یعنی ادب سے متعلق لوگ تھے اس علاقے میں ان کا میں تذکرہ کروں. تو واقعی میں دیکھیے نیر مدنی کون نہیں جانتا. شاہ سید جمیل حسین جو بڑے نعت کے عمدہ شاعر تھے وہ موجود تھے، اور پھر شاہ جمیل حسین رضوی جو ہمارے رشتہ دار اور میرے بزرگ اور تایا تھے. تو یہ نہ صرف وہ خود نعت کے بڑے عمدہ شاعر تھے بلکہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی سید شریف حسین کئی کتابوں کے مصنف اور نعت کے بہت عمدہ شاعر، اور پڑھنے کا انداز ان کا یعنی ان کا ترنم وغیرہ وغیرہ. پھر انہی کے بھائی سید نفیس حسین، یہ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے ہاں باقاعدہ نعتوں کی محفلیں ہوتی تھیں، اور ایک پورا یعنی یوں کہہ دیجیے کہ دبستان نعت کہہ لیجیے آپ. اور نیر مدنی ان مشاعروں میں شامل ہوتے تھے. نہ صرف نیر مدنی بلکہ شرف خرجوی موجود تھے، اور شعیب حزین صاحب موجود تھے اسی گولی مار میں. شعیب حزین براڈ کاسٹر تھے، اور ان کا تعلق آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ریڈیو سے تھا. تو اور نہ صرف وہ خود بلکہ بعد میں تو پھر ان کی اولاد میں سے زبیر عباسی اور سیما غزل اور حجاب عباسی، یہ سب لوگ ادیب لوگ ہوئے. یعنی یہ خانوادے ایسے تھے کہ جو واقعی میں گولی مار کے اندر رہائش پذیر تھے، اور ادبی لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. ایسے ہی جناب شان احمد قمر امروہوی اور ان کے بھائی کوثر رضوی جو اکثر جنگ کے اندر ان کے مضامین شائع ہوتے تھے، تو یہ لوگ تھے. پھر نہ صرف یہ کہ یہ یعنی مضامین لکھتے تھے بلکہ ان کے ہاں مشاعرے ہوتے تھے، اور مشاعروں کا اہتمام جو تھا وہ بڑی سادگی کے ساتھ ہوتا تھا کہ باقاعدہ اس علاقے کو صاف ستھرا کیا گیا. پھر اپنے اپنے مکانوں میں سے کرسیاں نکال کے وہاں ایک جگہ رکھ دی گئیں قمر امروہوی صاحب کے گھر کے بالکل سامنے.
اور وہ مشاعرہ شروع ہوا. اسی طریقے سے یعنی چندہ میاں جو فاروقی تھے وہ یعنی بڑے ایک ادبی آدمی تھے، صحافی آدمی تھے. اور منشی ذکی صاحب یعنی یہ باقاعدہ شعر کہتے تھے. بعد میں ان کے صاحبزادے سید خالد حسن یعنی آج بھی بڑے مشہور نعت کے شاعر ہیں. تو یہ تھے. اور قرب و جوار میں یعنی 100 کوارٹروں کے اندر آپ یہ دیکھیں بالکل 400 کوارٹروں سے جو ملی ہوئی آبادی ہے تو اس میں عقیل دانش موجود تھے، نصیر مہوی موجود تھے، مولانا مالک موجود تھے، اور شاہد الوری موجود تھے. کے خالد جو 20-22 کتابوں کے مصنف ہیں اب اس وقت تو، اور وہ دبئی میں رہتے ہیں. تو یہ بھی وہیں پر رہتے تھے گولی مار میں 100 کوارٹروں کے نزدیک. یعنی بلکہ 100 کوارٹر بھی نہیں، یوں کہہ لیجیے کہ 400 کوارٹر اور 100 کوارٹر کے درمیان جو علاقہ تھا، جو بازار تھا، تو وہاں کے خالد تھے. پھر یہ کہ سبانی صاحب تھے یعنی جن کی لائبریری تھی کہکشاں لائبریری، اور وہ باقاعدہ عربی لوگوں کا ایک گاؤں تھا. باقاعدہ شام کو وہاں نشست ہوتی تھی جس میں عقیل دانش بھی ہوتے تھے اور سلیمان مرزا ہوتے تھے اور کے خالد ہوتے تھے. ہم لوگ بھی پہنچتے تھے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جان ایلیا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ تو رہتے تھے کہیں بندر روڈ پر رہتے تھے. شیراز کا دفتر تھا اور وہیں رئیس امروہی کا مکان تھا. اور یعنی جنگ کے جو ایڈیٹر تھے ان کے بھائی وہ یعنی فلسفی بھی تھے، وہ وہاں رہتے تھے. تو جان ایلیا وہاں سے یہ سمجھ لیجیے کہ عقیل دانش سے ملنے کے لیے یہاں گولی مار آتے تھے. اور مجھے ایک ان کی ملاقات یاد ہے کہ جس میں انہوں نے ایک شعر روا ربی میں ایک شعر کہا، اور وہ شعر آج تک مجھے یاد ہے کہ یعنی وہ تو ایسے ہی شعر کہتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ چلتے چلتے اور باتوں باتوں میں اشعار ہو جاتے تھے جان ایلیا کے. تو وہ ملنے کے لیے آئے تھے، میں بھی چلا گیا تھا ان سے. میری پہلی ملاقات جان ایلیا سے وہیں عقیل دانش کے مکان پر ہوئی تھی. تو جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ عقیل نے کہا کہ بھائی جان بھائی آئیے گا، پھر چکر لگنا چاہیے. تو کہنے ہاں ہاں ارے بھائی میں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا، اور بلکہ میں ضرور آؤں گا مگر اے دوست میرے اوقات میرے بس میں نہیں. یعنی چلتے چلتے انہوں نے باتوں باتوں میں شعر کہہ دیا جو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کسی کتاب میں بھی ہوگا کہ میں ضرور آؤں گا مگر اے دوست میرے اوقات میرے بس میں نہیں. تو یہ پورا ماحول تھا اس گولی مار کا کہ جہاں پر مشاعرے بھی ہوتے تھے اور شاہ جمیل حسین اور شرف خورجوی اور نیر مدنی ان تمام لوگوں کی نشستیں ہوتی تھیں. شریف حسین اس میں شامل ہوتے تھے. تو ہم لوگوں کی یعنی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ ایسے ماحول میں الحمدللہ ہوئی ہے. ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو وہ کم ہے کہ ایسے ماحول میں. پھر قرب و جوار میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ گولی مار کے قریب ہی جو فردوس کالونی آباد ہوئی تو اس میں مرغوب حسن صاحب موجود تھے وہاں پر. وہاں انہوں نے مکان بنایا اس لیے کہ اس سے پہلے سب سے پہلے حاجی شریف احمد صاحب جو ہمارے ماموں ہوتے ہیں یعنی حاجی شریف ماموں، انہوں نے کوٹھی بنائی تھی، براڈ وے ڈرائی کلینرز قائم کی تھی فردوس کالونی میں. تو پھر ہمارے چند رشتہ داروں نے
وہیں پر یعنی سکونت اختیار کی، جس میں مرغوب حسن رضوی اور جناب بدر الوحید صاحب، جن کے بیٹے یاسین حیدر سے آپ یقیناً واقف ہوں گے کہ وہ ٹرسٹ کے ہمارے پریزیڈنٹ بھی رہے اور آج بھی ٹرسٹ کے ایک بہت فعال یعنی شخصیت موجود ہے. تو یہ تمام باتیں وہیں پر ابن صفی مرحوم، ان کا دفتر تھا چورنگی پر ہی سپتین منزل تھی اور وہاں پر صادقین موجود تھے. تو پھر بالکل قریب آبادی مسلم لیگ کوارٹرز تھی، تو وہاں پر یہ آپ کے یوں کہہ لیجیے کہ جو بڑے مزاحیہ کالم لکھتے تھے شوکت تھانوی، وہ رہتے تھے. اور لالو کھیت کے اندر بھی چند شخصیات ناولسٹ تھے، قیسی رامپوری، وہ رہتے تھے. تو یہ ایک پورا علاقہ یعنی ایسے نابغہ روزگار لوگوں سے بھرا ہوا تھا کہ اب ہم سوچتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے افراد تھے، کیسے لوگ تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا بھی اور ان سے گفتگو بھی ہوئی اور ان کے زیر سایہ ہم نے تربیت حاصل کی اور ہمارا ایک ادبی ذوق بنا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو دین ہے یہ اصل میں انہی بزرگوں کی ہے کہ واقعی میں یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیسے بعد میں کیسے افراد پیدا ہوئے انہی کی اولادوں میں سے. مثلاً یہ کہ شاہ جمیل صاحب، ان کے صاحبزادے اس وقت سید خورشید حسین رضوی، وہ خاندان کے باقاعدہ سجادہ نشین ہیں. تو وہ تھے. پھر ان کے بڑے بھائی ناظر حسین، وہ بھی ایک سجادہ نشین تھے. اور یہ کہ یعنی ایک مقام تھا معاشرے کے اندر ان کا، ایک طور طریقہ اپنے زندگی گزارنے کا، کہ جس کی وجہ سے وہ اس تمام شخصیات جو یعنی نہ صرف یہ کہ یہ افراد بلکہ ان کی اولادیں، تو ان کی اولادوں میں بھی بڑی نمایاں شخصیات ہوئیں اور منفرد قسم کے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گولی مار اس اعتبار سے بڑا ایک منفرد آبادی کا نام تھا کہ جو بعد میں پھر یعنی پیر آباد بھی کہا گیا اسے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ گل بہار بھی بنا. لیکن بہرحال گل بہار بننے تک یہ آبادی بڑی تبدیل ہو چکی تھی. اور ہم جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ یہ تمام افراد ایک ٹرانزٹ کیمپ کے طور پر اس کو ظاہر بات ہے کہ استعمال کیا گیا تھا. شروع میں جو بھی آیا وہ آ گیا یہاں پر، اور اس کے بعد پھر جیسے ان لوگوں کے معاملات حالات بہتر ہوئے تو پھر وہ مختلف آبادیوں کی طرف پھر انہوں نے رخ کر لیا. کوئی ناظم آباد چلا گیا، کوئی گلبرگ چلا گیا، کوئی مزید علاقوں کے اندر چلا گیا. تو بہرحال یہ کہ اس اعتبار سے گولی مار بڑی منفرد آبادی تھی کہ اس میں ایک پورا ماحول تھا، ایک ادبی ماحول تھا، ثقافتی ماحول تھا اور ثقافتی شخصیات تھیں، اور جن کی کتابیں جو ہیں ان کتابوں کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ آج بھی موجود ہے. تو بہرحال اب یہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اور پھر ہم گولی مار سے آگے بڑھیں گے یا گولی مار کے اور دیگر واقعات کا تذکرہ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب آپ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے اور مختلف اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اقارب کو بھیجیں لوگوں کو، اور ان تمام باتوں سے متعارف کرانے کا ایک بہانہ ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اب اس گفتگو کو یعنی فی الحال ختم کرتا ہوں.
اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر گل بہار کے دیگر واقعات کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر جو حضرت شاہ بن بدر چشتی کا عرس ہوتا تھا وہ بھی ایک تذکرہ کرنے کے قابل ہے۔ وہاں منقبتی محفلیں ہوتی تھیں، اور اتفاق ہے کہ منقبتی مشاعرے ہمارے گھر کے اندر ہوتے تھے، اور جس کے اندر بڑے اچھے اچھے شعراء کرام ان کا ورود ہوا، وہ تشریف لائے۔ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم